أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب
رب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جس نے تجھے بنایا اور ٹھیک کیا اور معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں. عالی قدر لکھنے والے جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں. جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے. اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائی بھی جائیں گے ایک بڑے دن میں جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گنہگار ہے. جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. دیکھو یہ جو کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 30 میں سورہ انفطار کی آیات مبارکہ 7 تا 19 سورہ مکمل ہوئی اور سورہ مطففین کی آیات مبارکہ 1 تا
14 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری محمد بہادر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا، زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشاں تیرا، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشاں تیرا، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، جہان رنگ و بو کی وسعتوں کا رازداں تو ہے،
جہان رنگ و بو کی وسعتوں کا رازداں تو ہے، نہ کوئی ہم سفر تیرا نہ کوئی کارواں تیرا، نہ کوئی ہم سفر تیرا نہ کوئی کارواں تیرا، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا۔ حمد باری تعالی سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے صدیق اسماعیل، اور یہ حمدیہ کلام تھا محمد علی ظہوری کا۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر شاہد کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی وتزودوا فإنی مکاثر بکم الامم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں، اور شادی کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کے ذریعے سے دوسری قوموں پر فخر کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث طیبہ میں نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جو شخص میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ باہم نکاح کرو تاکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسری اقوام پر فخر کر سکوں۔ اس لیے نکاح کو بہت آسان فرمایا۔ شادی جتنی ہلکی پھلکی اور آسان ہوگی اتنی ہی بابرکت ہوگی۔ سیدہ ام المومنین عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس میں مشقت کم از کم ہو۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث کا مقصد صرف ایک حقیقت بیان کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس میں امت کو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے کہ شادیاں ہلکی پھلکی اور کم خرچ ہوا کریں، اور بشارت سنائی گئی ہے کہ اگر ایسا ہم کریں گے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہماری شادیوں اور اس کے نتیجوں میں بڑی برکتیں ہوں گی۔ آج ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور خاص کر خانگی زندگی میں جو الجھنے ہیں، ان کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ نکاح و شادی کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات سے انحراف کر کے ہم آسمانی برکات اور اللہ تعالیٰ کی عنایات سے محروم ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی نکاح کرنے کے بعد جو مفسدات پیدا ہوتے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو ایک نظر دیکھ لینا گناہ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا القى اللہ فی قلب امرئ خطبۃ امرأۃ فلا بأس ان ينظر الیہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے دل میں کسی عورت کے لیے نکاح کا پیغام دینے کا خیال ڈالے تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے کہ ایک نظر اس کو دیکھ لے۔ اسی طرح کتب احادیث میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، قال خطبت امرأۃ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نظرت الیہا فقلت لا قال فانظر الیہا فانہ احرى
أن يودم بينكما۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک خاتون کو پیام نکاح دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے دیکھا تو نہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک نظر دیکھ لو، یہ اس مقصد کے لیے زیادہ مفید ہوگا کہ تم دونوں میں الفت و مودت، محبت اور خوشگواری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اشارات کا مقصد یہی ہے کہ نکاح شادی کا مسئلہ انتہائی اہم ہے، ساری عمر کے لیے ایک فیصلہ اور معاہدہ ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ یہ معاہدہ ناواقفی اور بے خبری کے ساتھ اندھیرے میں ہو، بلکہ واقفیت اور بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قابل اعتماد لوگ اور خاص کر عورتوں کے ذریعے بھی صحیح معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بھی ذریعہ اختیار کیا جائے بہرحال اس کا لحاظ رکھا جائے، عورت کو یا اس کے گھر والوں کو گھرانی اور ناگواری نہ ہو، بلکہ اچھا ہے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو۔ نکاح کے معاملے میں عورت کی مرضی اور ولی کے مقام و مرتبہ کا لحاظ ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر یستأذنها ابوها فی نفسها واذنها صمتها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر دیدہ عورت کا اپنے نفس کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق اور اختیار ہے۔ باکرہ یعنی کنواری کے باپ کو چاہیے کہ اس کے نکاح کے بارے میں اس کی اجازت حاصل کرے، اور اس کی خاموشی بھی اجازت ہے۔ مزید بھی احادیث اس سلسلے میں مروی ہیں۔ نکاح کو عام اور سب سے ضروری قرار دیا۔ نکاح نہ کرنے پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت سے خارج فرمایا۔ نکاح کے لیے آسانیاں اور سہولتیں اتنی رکھی ہیں کہ کسی کو کبھی بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہونے پائے، تاکہ امت بکثرت ہو اور آقائے نامدار سیدنا دو عالم کائنات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اقوام پر فخر کر سکیں۔ نکاح کے لیے ضروری قرار دیا کہ چوری چھپے نہ ہو، اعلانیہ ہو۔ جامع ترمذی میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد واضربوا علیہ بالدفوف۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح بالاعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو، دف بجایا کرو۔ مفاسد سے بچنے کے لیے نکاح کا اعلان ضروری، اور اس کے لیے آسان اور بہتر یہ ہے کہ مسجد میں کیا جائے۔ مسجد کی برکت بھی حاصل ہوگی، گواہوں شاہدوں کی شرط بھی خود بخود پوری ہو جائے گی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نکاح کر کے امت میں اضافے کا سبب بننا، جس سے آپ دوسری اقوام پر فخر کر سکیں۔ اللہ رب العرش ہمیں نکاح مسنونہ کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر شاہد کی گفتگو سنی۔ آرزو بن کے جو ہر قلب پریشان میں رہے، آرزو بن کے جو ہر قلب پریشان میں رہے، پہ کرے نور وہی چشم ثنا میں رہے، نعت محبوب خدا ہے میرے
فن کی معراج نعت محبوب خدا ہے میرے فن کی معراج چھوڑ کر وادی گل کون بیاباں میں رہے تجھ پہ ہو جائے گی آسان عدم کی منزل تجھ پہ ہو جائے گی آسان عدم کی منزل نکہت نعت اگر گوشائے داماں میں رہے نکہت نعت اگر گوشائے داماں میں رہے دل کی دھڑکن میں نظر آئے ثنا کا انداز دل کی دھڑکن میں نظر آئے ثنا کا انداز ایسا آہنگ وفا سینہ سوزاں میں رہے جب کروں مدحت محبوب دو عالم یا رب جب کروں مدحت محبوب دو عالم یا رب اشک غم بن کے گوہر سایہ مژگاں میں رہے آرزو بن کے جو ہر قلب پریشان میں رہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے نذیر حسین نظامی. یہ نعتیہ کلام حافظ لدھیانوی کا تھا. روشنی. آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم ڈاکٹر میاں اسد اللہ کی گفتگو سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کے سارے انسان ایک آدم و حوا کی اولاد ہونے کے ناطے سب بھائی بھائی ہیں، مگر جو اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں وہ سب اسلامی اور دینی بھائی ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان اخوت اسلامی کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے. یہ رشتہ تمام رشتوں سے مقدس ہے. اس کو اللہ رب العزت نے نعمت قرار دیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. مؤمنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کھانے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے. جب اس کا ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اخوت اسلامی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ تمام مسلمان
مل جل کر زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور لڑائی جھگڑے کی صورت میں اصلاح کی کوشش کرنا ہر مومن اور صاحب ایمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ گروہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ آئیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اخوت اسلامی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کی تعظیم کرے، ایک دوسرے کا لحاظ کرے اور ایک دوسرے کو محترم و مکرم تصور کرے، اور ہر اس کام اور عمل سے اپنے آپ کو باز رکھیں جس سے صاحب ایمان کی عظمت میں کمی آتی ہو۔ اسی لیے قرآن ایسے تمام اعمال سے روکتا ہے جو اخوت اسلامی کو مجروح اور اس معزز رشتے کو پامال کرتے ہیں۔ اسی طرح اخوت اسلامی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے بلائی اور خیرخواہی کا جذبہ دل میں رکھیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خیرخواہی کس کے لیے؟ فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ خیرخواہی کا دائرہ وسیع ہے، جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچانا، سیدھے راستے پر لگانا، دینی علوم کی طرف متوجہ کرنا، مسکین، یتیم، بیواؤں کے حقوق کی طرف متوجہ کرنا، یہ سب خیرخواہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہم ایک مسلمان کے صحیح خیرخواہ تب ہی بن سکتے ہیں جب ہمیں اسلامی تعلیمات کی ہی صحیح سمجھ ہو۔ اللہ ہمیں دین کی اخلاص کے ساتھ صحیح سمجھ عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ روشنی، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے گفتگو سنی ڈاکٹر میاں اسد اللہ کی۔ کاسائے حرف کو مفہوم سے بھر دے شاہ، کاسائے حرف کو مفہوم سے بھر دے شاہ، تو جو چاہے تو تونگر مجھے کر دے شاہ، تو جو چاہے تو تونگر مجھے کر دے شاہ، دائم آباد رہے یوں ہی تیرا شہر نجات، دائم آباد رہے یوں ہی تیرا
شہر نجات پا شکستوں کو بھی توفیق سفر دے شاہ، پا شکستوں کو بھی توفیق سفر دے شاہ، منت دست دعا مجھ سے اٹھائے نہ اٹھے، منت دست دعا مجھ سے اٹھائے نہ اٹھے، میرے اشکوں کو گدائی کا ہنر دے شاہ، میرے اشکوں کو گدائی کا ہنر دے شاہ، چشم مشتاق کو دیدار کے آداب سکھا، چشم مشتاق کو دیدار کے آداب سکھا، محرم راز تجلی مجھے کر دے شاہ، محرم راز تجلی مجھے کر دے شاہ، کاسائے حرف کو مفہوم سے بھر دے شاہ، تو جو چاہے تو تونگر مجھے کر دے شاہ۔ گلہے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بدر الدین بدر۔ یہ کلام ستار سید کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے مرید کے سے خالد محمود صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری صابن کی فیکٹری ہے جس کے اندر جو مال ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ زمین ہے، عمارت، مشینری، آلات، گاڑیاں، اسٹور میں موجود خام مال ہے
اور اسی طرح اسٹاک میں موجود تیار مال ہے، بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں موجودہ رقم ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس فیکٹری کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ تو اس میں عرض یہ ہے کہ پہلی بات کہ سونے، چاندی یا کرنسی نوٹوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طرح مال تجارت، مویشی اور زرعی محصول پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جبکہ عمارتوں، مشینری، زمینوں پر زکوٰۃ تبھی واجب ہوگی جب یہ چیزیں تجارت کے لیے برائے فروخت ہوں گی۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ملکیت میں موجود غیر منقولہ جائیداد یعنی عمارت ہے، زمین ہے، آلات ہیں، مشینری ہے اور گاڑی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ برائے فروخت نہیں ہے، وہ تو استعمال میں آتی ہیں، جبکہ مارکیٹ میں بھیجنے کے لیے تیار مال اور خام مال دونوں میں زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ خام مال کو بھی تیار کر کے فروخت کرنے کے لیے خریدا گیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تیار مال اور خام مال کی جو موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے 1 سال پورا ہونے کے بعد دیکھی جائے گی، پھر اس کی مکمل قیمت میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں موجودہ رقم پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس لیے آپ پورا سال ہونے کے بعد اپنا اکاؤنٹ بیلنس دیکھیے، اس کی زکوٰۃ ادا کیجیے، اس میں سے بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% یہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ اسی طرح آپ نے جو مارکیٹ سے رقم وصول کرنی ہے اور لوگ آپ کو واپس کرنے کے حامی ہیں، ان میں سے کوئی بھی رقم ایسی نہیں ہے جس کے ملنے کا امکان ہو، تو پھر ان سب رقوم کی سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کریں گے، جبکہ وہ قرض جو آپ نے کسی کے دینے ہیں تو وہ صحیح موقف کے مطابق زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اثر انداز نہیں ہوتے، نہ ہی ان کی رقم مجموعی زکوٰۃ مال سے منہا کی جائے گی۔ دوسرا خط میں ملا ہے مظفر آباد سے عبد القادر صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن سے ہسپتال میں ہوں اور نماز کے لیے وضو نہیں کر سکا۔ میں نے پتھر سے تیمم بھی کیا لیکن فجر کی نماز کے لیے تیمم بھی نہیں کر سکا، مجھے حرکت کرنے سے روکا گیا تھا اور کسی کی مدد سے ہی حرکت کر سکتا تھا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میری نماز ضائع نہ ہو، تو میں کیا کروں؟ کس طرح میں نماز پڑھوں اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ مریض اگر وضو نہ کر سکے، نہ ہی کوئی ایسا شخص کے پاس ہو جو اسے وضو کرائے، تو وہ تیمم کر لے، چاہے دیوار یا بستر پر ہی ہاتھ مار کے کر لے، بشرطے کہ اس پر غبار ہو، یا پھر اپنے ساتھ کسی برتن یا تھیلی میں مٹی رکھ لے، تیمم کر لے، اور اس کے لیے تیمم کرنا بھی ممکن نہ ہو تو ویسے ہی نماز پڑھ لے۔ یہی معاملہ قبلہ رخ ہونے کا ہے، اگر استطاعت ہو تو قبلہ رخ ہونا لازم ہوگا، اگر قبلہ رخ نہ ہو سکے اپنی اسی حالت میں نماز پڑھ لے، اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ یہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے بڑھ کر اسے مکلف نہیں بناتے۔ تو یہی سوال جب کیا گیا بعض علماء سے تو انہوں نے یہی کہا کہ دیوار بھی سعید طیب میں شامل ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اگر دیوار بھی سعید سے بنی ہے یعنی مٹی سے یا مٹی کے کسی بھی حوالے سے ہے، چاہے پکی اینٹوں کی ہو، کچی اینٹوں کی ہو، تو اس پر ہاتھ مار کر تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر دیوار پر لکڑی کا کام یا پینٹ کیا گیا ہے تو اگر اس پر کوئی گرد ہے، غبار ہے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو زمین پر ہاتھ مار کر تیمم کرنے کا ہے، کیونکہ غبار بھی زمین سے ہی آتا ہے۔ ہاں اگر اس پر غبار بھی نہ ہو تو پھر اسے تیمم نہ کرے۔ بستر کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر اس پر غبار ہے تو تیمم کر لے، ورنہ نہیں، کیونکہ یہ اسی سعید طیب میں شامل نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک اور فتویٰ بھی ہمیں ملتا ہے بعض علماء کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان پر وضو کے لیے واجب ہے کہ پانی سے وضو کرے، اگر بیماری یا کسی اور وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لے، اگر تیمم کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو اس سے طہارت ساقط ہو جائے گی، اور ایسے ہی نماز ادا کرے گا جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس قدر طاقت ہو اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینی معاملات میں تنگی نہیں کی۔ تو اسی لحاظ سے پھر جب بھی اس کے لیے کوئی ضرورت ہو تو وہ اس طرح کر سکتا ہے، اپنی اور جو نجاست وغیرہ ہے اس کو بھی صاف کر سکتا ہے، کوئی ڈھیلے سے کر سکتا ہے، یا ٹیشوز آج کل استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے اگر وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے لیے مریض پر واجب ہے کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پہلو کے بل نماز پڑھے، جیسے کہ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر استطاعت نہ ہو تو پہلو کے بل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی جس قدر طاقت ہو اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرو۔ تو اگر آپ نے فجر کی نماز بغیر وضو و تیمم کے پڑھی ہے، قبلہ رخ بھی نہیں ہوئی،
کیونکہ آپ قبلہ رخ نہیں ہو سکتے تھے تو آپ کو کوئی وضو یا تیمم کروانے والا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی قبلہ رخ کروانے والا تھا، تو آپ کی نماز صحیح ہے، آپ پر نماز کے اعادہ نہیں ہے۔ اسی طرح خیال ہی خیال میں تیمم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ غیر شرعی عمل ہوگا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ تیمم یا وضو یا قبلہ رخ کسی کی مدد سے کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے کسی سے مدد لینے میں سستی کی ہے، تو اسی لیے آپ کو طہارت کے لیے کوتاہی کرنی نہیں چاہیے تھی، اور طہارت نماز کے صحیح ہونے کا شرط ہے۔ لہذا وضو یا قبلہ رخ کے بغیر آپ نے جو نماز پڑھی ہے اس کا اعادہ کرنا ہوگا۔ تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ جہاں تک آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، اگر کسی کی مدد لے سکتے ہیں تو اسی مدد کے ذریعے سے کریں، اور اگر نہیں ہے، نہ تو پانی استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی حرکت کر سکتے ہیں، نہ تیمم کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں پھر یہ طہارت کا معاملہ نہیں ہوگا، ساقط ہو جائے گا۔ آپ اسی طرح ہی جیسے ہیں اسی طرح نماز پڑھ لیں گے اشارے سے اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو لہذا پھر اصل چیز تو وہ ہے جو ہمیں ہمارے دین نے بتائی ہے، اس میں خود کوئی ہم اجتہاد نہیں کر سکتے، کوئی خود سے نہیں سوچ سکتے، بلکہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اصل جیسے کہا گیا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو۔ تو جس طرح بھی ہو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے آسانیاں کر دی گئیں کہ ہم ان آسانیوں کے ذریعے ہی سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ معاف اسی وقت ہوگی جب ہم بالکل ہی ہوش و حواس ہمارے ختم ہو جائیں، اس وقت تو ہمیں معافی دے دی گئی کہ اس وقت نماز، ظاہر ہے کہ انسان کے ہوش و حواس ہی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھے گا، تو اس لیے پھر اس وقت تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جبکہ اس کے پاس یہ استطاعت موجود ہے اور وہ پوری طرح ہوش و حواس میں ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اس کے لیے پھر یہ گنجائش دے دی گئی اور یہ اس کے لیے رخصت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اس کے لیے اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک بھیجیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجیے، انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ میں اپنے حرف مدح کو یوں محترم کروں، لوح یقین پہ اسم محمد رقم کروں، لوح یقین پہ اسم محمد رقم کروں، کچھ بھی بجز درود نہ یاد آئے اور میں، کچھ بھی بجز درود نہ یاد آئے اور میں دیوانوں کی طرح سے طواف حرم کروں، دیوانوں کی طرح سے طواف حرم کروں، لوح یقین پہ اسم محمد رقم کروں، آتش کدے میں پھول کھلا دوں بنام عشق، آتش کدے میں پھول کھلا دوں بنام عشق، اس دل کو ان کے ذکر سے رشکے
رم کروں، اس دل کو ان کے ذکر سے رش کے رم کروں، لوح یقین پہ اسم محمد رقم کروں، تہذیب التجا مجھے تعلیم کر کے میں، تہذیب التجا مجھے تعلیم کر کے میں، دربار مصطفیٰ میں سوال کرم کروں، دربار مصطفیٰ میں سوال کرم کروں، لوح یقین پہ اسم محمد رقم کروں، میں اپنے حرف مدح کو یوں محترم کروں، لوح یقین پہ اسم محمد رقم کروں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھیں منیبہ شیخ، اور سامعین یہ نعتیہ کلام سرشار صدیقی کا تھا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور آج کے روز ہم گزشتہ ہفتے بیان کیے گئے مضامین کا خلاصہ سنیں گے۔ مقرر ہیں پروفیسر سعید احمد خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ 6 ایام یعنی ہفتہ سے جمعرات تک قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سعادتوں اور روحانی مسرتوں سے معمور پروگرام میں سورہ الانعام پارہ نمبر 8 سے آیات نمبر 114 تا آیات نمبر 125 کل 12 آیات مبارکہ و کریمہ کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ ان آیات مبارکہ میں ہدایت کے نور سے پر جو تعلیمات ربانی ہم تک پہنچیں وہ مختصراً یہ ہیں: اسلام کے مخالفین مشرکین مکہ، یہودی، نصارہ، مجوس وغیرہ اسلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے طرح طرح کی ہیلہ سازیوں اور مکر و فریب کے ذریعے مخالفت پر کمر بستہ رہتے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ثابت قدمی اور اولوالعزمی سے فریضہ رسالت کی سر انجام دہی میں اپنی کاوشیں کم نہ ہونے دیتے۔ ایک مرتبہ فین اسلام نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہود و نصارہ کے پوپ پادریوں کو منصف مان کر ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ سے بڑھ کر کون منصف یا پنچ ہو سکتا ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو اہمیت دینا، اس سے بڑھ کر حماقت و نادانی کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے اتنی مفصل اور جامع کتاب یعنی قرآن حکیم نازل فرمائی، اس سے بڑھ کر سچائی کی اور نشانی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ یہود و نصارہ کو ان کے انبیاء کرام کی بدولت جو کتابیں عطا کی گئی ہیں وہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور رسالت کی خبروں سے پر ہیں۔ ان کا مطالعہ کرنے والوں کو خوب معلوم ہے کہ ان کا یہ انکار محض ضد اور تعصب کی بنا پر ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ رب تعالی نے سچ
اور عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنے فیصلے فرما دیے ہیں جن میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ لہذا اے اہل ایمان، تم پر لازم ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو قبول کرتے ہوئے ان کے متعلق کسی قسم کے اعتراض پر کبھی بھی کان نہ دھرو۔ مخالفین اسلام کی ہمیشہ یہ کوشش رہی اور رہے گی کہ وہ تمہیں طرح طرح کے وسوسوں اور اندیشوں میں مبتلا کر کے راہ حق سے بہکا کر شکوک و شبہات کی دنیا میں دھکیل دیں، اور تم بھی ان کی طرح ناکامی و نامرادی کے عمیق غاروں میں گرتے رہو۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اس کے بعد انہی آیات میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق حلال و حرام کی تمیز ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ صرف ان حلال جانوروں کا گوشت کھایا کریں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ حلت و حرمت کے ضمن میں اللہ نے جو تفصیلی احکامات طے کیے ہیں ان کی روشنی میں صرف حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ ہاں، اگر کبھی اضطراری اور مجبوری کی صورتحال پیش آ جائے تو زندگی بچانے کی خاطر رغبت ظاہر کیے بغیر بقدر ضرورت کھا لو تو تم پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ حلال کھانے کے احکامات کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے باز رکھو، کیونکہ گناہوں کی بہر صورت گرفت ہونی ہے۔ سَيُجْزَوْنَ فرما کر گناہ کی سنگینیوں سے اہل ایمان کو مطلع کر دیا گیا کہ گناہوں کی سخت سزا صرف جہنم میں ہی نہ ملے گی بلکہ ان کے اثرات بد سے تمہاری دنیاوی زندگی بھی طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کی نظر ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے سے متعلق حلال و حرام کے ذکر کے دوران گناہوں سے باز رہنے کی تلقین ہماری خوب توجہ چاہتی ہے۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ جب لوگ حلال و حرام کی تمیز مٹا دیتے ہیں تو پھر معاشرہ بہت برے انداز میں طرح طرح کے گناہوں پر دلیری کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آخرت سے قبل اس دنیا میں بھی زلزلوں اور سیلابوں وغیرہ کی صورت میں لوگوں کی گرفت ہوتی رہتی ہے۔ یہ واضح حکم بھی دیا گیا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے ہرگز ہرگز نہ کھاؤ۔ یہ صریح گناہ ہے، شیطانی عمل ہے جسے غیر مسلم معمولی جان کر مسلمانوں کو بھی اس کا عادی بنا دینا چاہتے ہیں۔ بتایا گیا کہ مسلمان کے لیے انتہائی اہم بات ایمان کو اولیت دینا ہے۔ ایمان وہ نور ہے کہ جس کی روشنی سے انسان کے عقائد، اس کی عبادات، معاملات، اخلاق اور معاش و معاشرت میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے، ایک لذت آتی ہے۔ زمین پر زندہ لوگوں کا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں انسانی اقدار کی قدر و منزلت نمایاں ہو جاتی ہے، جبکہ کفر و شرک انسانوں کو ہوس ضرب میں مبتلا کر کے دنیا کو طبقاتی گروہوں میں تقسیم کر کے افراتفری پیدا کیے رکھتا ہے۔ جس طرح تاریکی اور روشنی یکساں نہیں، اسی طرح ایمان اور کفر کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ انہی آیات میں معاشرتی زندگی میں جرائم کے اضافے کی وجوہات بھی بیان ہوئی۔ بتایا گیا کہ ہر بستی، قصبے اور شہر میں کچھ گروہ اپنی طاقت، دولت اور وسائل و عہدوں کی بدولت سردار بن بیٹھتے ہیں اور ہوائے نفس کے تابع ہو کر گناہوں میں صرف مبتلا ہی نہیں ہوتے بلکہ گناہوں کی سرپرستی کر کے معاشرے کے کمزور افراد کو بھی ان گناہوں کی رغبت دلاتے ہیں۔ اس کی واضح مثال مکہ مکرمہ میں سرداران قریش کی تھی، جو کمزور لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے سے باز رکھنے میں پوری قوت کے ساتھ سرگرم عمل رہتے تھے۔ قرآن حکیم میں یہی حقیقت ایک اور مقام پر یوں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور پھر وہ بڑے لوگ جب مجرمانہ زندگی شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح ان کے مجرمانہ طرز زندگی کی بنا پر آخر کار وہ بستی تباہ کر دی جاتی ہے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا
کہ جب لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے آگاہ کرتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی ہے تو وہ از راہ تمسخر کہتے کہ کیا اللہ کو معاذ اللہ اس بستی میں تمہارے سوا اور کوئی نہ ملا؟ ہم تو اسے اس وقت تسلیم کریں گے جب ہم پر بھی ایسی وحی آئے۔ تو واضح کیا گیا، یاد رکھو، نبوت وہب کی جاتی ہے، عطا ہوتی ہے، کسب نہیں کی جا سکتی، اسے محنت سے کوئی شخص حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل و انتخاب ہے کہ وہ جسے چاہے یہ مرتبہ و مقام عطا کرے۔ امتی کا کام صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب انسان کو نور ہدایت نصیب ہوتا ہے تو وہ فرحتوں اور مسرتوں سے شاد کام کر دیا جاتا ہے، اور کفار و مشرکین کے سینگنے تنگ رہتے ہیں۔ انہیں ایمان قبول کرنا آسمان پر زبردستی چڑھنے سے بھی زیادہ دشوار نظر آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن ہدایات کی روشنی میں اپنے اعمال و اخلاق کا جائزہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے گزشتہ ہفتے بیان کیے گئے مضامین کا خلاصہ سنا۔ مقرر تھے پروفیسر سعید احمد خان۔ آئے نبی کے منبر و محراب سامنے، آئے نبی کے منبر و محراب سامنے، بہرے سکون کھلے ہیں، کئی باب سامنے، کیوں جگمگا اٹھے نا شب تار زندگی، کیوں جگمگا اٹھے نا شب تار زندگی، جب ہو رخ رسول کا مہتاب سامنے، پایا ہے لطف سرور عالم کو چارہ ساز، پایا ہے لطف سرور عالم کو چارہ ساز۔ کلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید الطاف الرحمن پاشا۔ یہ نعتیہ کلام حفیظ طائب کا تھا۔ آئیے سامعین گزرتے آخری لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو مالک الملک ہے، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے سارے امر کا نور عطا فرما اور ہمیں فلاح و سعادت سے ہمکنار فرما۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے حکم کو سنا، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں اور تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ایسے نیک اعمال کریں جو تیری رضا جوئی کا باعث ہوں
اور تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے ہمارے پالنے والے، ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے، تو عزت و عافیت کا مالک ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عزت بھی عطا کر اور عافیت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔